اہل حدیث نے کرامات کا بھی انکار کر دیا، اولیاء کا بھی انکار کر دیا، فقہا اور مجتہدین کا بھی انکار کر دیا، اور صحابت تک کا انکار کر دیا، اور کہا کہ ہم تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے پابند ہیں، اللہ اور پیغمبر کی اطاعت ضروری ہے، اس کے علاوہ سب گمراہی ہے، فرقواریت ہے۔ اور اس میں انہوں نے حد سے تجاوز کیا، اطیعوا اللہ اور اطیعوا الرسول میں حد کراس کر دیا، جو حد شریعت نے بتائی تھی اس سے بھی زیادہ آگے چلے گئی۔ جو حدیث صحیح ہو اور بخاری اور مسلم میں موجود ہو، چاہے قابل عمل ہو یا نہ ہو، اس پر عمل کرتے ہیں، اور جو حدیث ضعیف ہو اس کا مطلقاً انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ بہت سارے ضعیف احادیث ایسے ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے، اور بہت سارے صحیح حدیث ایسے ہیں جن پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ مثلا بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی صحابہ نے بھی جوتے پہن کر نماز پڑھی ہے، بغیر جوتوں کے نماز پڑھنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے اہل حدیث حضرات اب عمل نہیں کرتے اس صحیح حدیث پر، حالانکہ دعویٰ ان کا یہ ہے کہ ہر صحیح حدیث پر عمل کرنا ضروری ہے، لیکن یہاں پر عمل نہیں کرتے۔ اور اسی طرح 8 رکعت تراویح کو مانتے ہیں لازمی، اور 20 رکعت تراویح کو بدعات کہتے ہیں۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی ہے، تمام صحابہ نے پڑھی ہے، صحابہ تابعین تبع تابعین کا اس پر اجماع ہے، اتفاق ہے، چاروں ائمہ کہ ہاں 20 رکعت تراویح ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں مانتے، ہم صحابہ کو بھی نہیں مانتے، تابعین تبع تابعین کو بھی نہیں مانتے، چاروں ائمہ کو بھی نہیں مانتے، ہم پیغمبر کو مانتے۔ کیسے پیغمبر کو مانتے ہو؟ چلو پیغمبر سے 8 رکعت ثابت کرو۔ کہتے بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صحابی نے پوچھا کہ پیغمبر رمضان میں کتنی رکعت پڑھتے تھے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رمضان میں اور غیر رمضان میں پیغمبر 8 رکعت پڑھتے تھے، پہلے 4 رکعت پڑھتے، پھر 4 رکعت پڑھتے، پھر 3 رکعت وتر پڑھتے۔ تو کہتے دیکھو 8 رکعت تراویح ثابت ہو گئی۔ حالانکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رمضان اور غیر رمضان میں ہے، تو کہتے ہیں کہ نہیں، رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت تراویح پڑھتے تھے، اور غیر رمضان میں یہی 8 رکعت تہجد ہوتی تھی۔ تو دوسری طرف بخاری شریف ہی میں تو روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات تراویح پڑھی ہے، اس کے علاوہ تراویح پڑھی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتوں کے علاوہ۔ تو یہ حدیث اس کے بھی پھر خلاف ہو جائے گا اگر اس کو تراویح کے بارے میں مان لیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ 8 رکعت تہجد بھی ہے اور تراویح بھی ہے، تو پھر خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے بخاری شریف میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 رکعت تہجد بھی پڑھی ہے، 12 رکعت تہجد بھی پڑھی ہے، 14 رکعت تہجد بھی پڑھی ہے۔ تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ اس میں تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ پورے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی 8 رکعت پڑھتے تھے، تو جو 10 رکعت ہے، 12 رکعت ہے، 14 رکعت ہے، اس کا کیا ہوگا پھر؟ تو یہ اس کے پھر خلاف جائے گا۔ تو لازمی بات ہے اس حدیث میں تعویل کرنی پڑے گی۔ اگر تعویل نہیں کریں گے تو بہت ساری احادیث کو غلط ٹھہرانا لازم آئے گا۔ تو تمام احادیث کو اگر ہم دیکھیں گے تو اس میں تعویل کرنی پڑے گی، اور تعویل یہی ہے کہ یہ تہجد کی نماز ہے، تراویح کی نماز نہیں ہے، اور تہجد کی نماز 8 بھی ہے، 10 بھی ہے، 12 بھی ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے جو آپ لوگوں نے لیا ہے۔ تو حدیث پر عمل کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی حدیث کو مان لو اور کسی کا انکار کر لو۔ ان کا جو طریقہ کار ہے وہ غلط ہے۔ ایک تو بعض احادیث پر عمل کرتے ہیں لیکن بعض صحیح احادیث کا بھی انکار کرتے ہیں۔ مثلا قرات خلف الامام کا مسئلہ ہے، تو امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنا اور سورت پڑھنا، اگر امام زور سے تلاوت کر رہا ہے، جہرن تلاوت کر رہا ہے، تو قرآن بھی کہتا ہے کہ تلاوت نہ کرے آپ لوگ، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، قرآن منع کر رہے ہیں۔ حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا کہ جب امام جہرن قرات کر رہا ہے تو آپ لوگ نہ پڑھیں۔ چاروں ائمہ کہتے ہیں کہ جہرن قرات میں مقتدی قرات نہیں کرے گا، لیکن اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، حدیث میں ہے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنا فرض ہے ہر نماز میں، تو امام کے پیچھے پڑھنا بھی فرض ہے۔ ابے سورۃ الفاتحہ پڑھنا فرض ہے، اس حدیث کو آپ لوگ دیکھ رہے ہو اور امام کے پیچھے بھی لازم کر رہے ہو مقتدی پر،
تو قرآن کو کیوں نہیں دیکھ رہے ہو؟ دوسری احادیث کو کیوں نہیں دیکھ رہے ہو؟ اور اس حدیث میں تعویل تو ضروری ہے. اس حدیث میں اہل حدیث حضرات بھی تعویل کرتے ہیں. وہ تعویل یہ ہے کہ اگر امام نے ایک رکعت پڑھ لیا اور رکوع میں چلے گئے، الحمد پڑھ لیا، سورت پڑھی اور پھر رکوع میں چلے گئے، اور مقتدی آیا وہ رکوع میں شامل ہو گیا امام کے ساتھ، تو آیا یہ رکعت اس مقتدی کی ہو گئی یا نہیں؟ اگر آپ کہتے ہو کہ ہو گئی تو سورۃ الفاتحہ تو نہیں پڑھا اس نے. اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں ہوا تو کیسے نہیں ہوا؟ حالانکہ تمام اہل حدیث حضرات کے ہاں اگر کوئی رکوع میں شامل ہو جائے تو اس کی رکعت ہو جائے گی. تو سوال یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ تو اس نے نہیں پڑھا. کہا کہ دوسرے حدیث سے ثابت ہے کہ سورۃ الفاتحہ اگر کوئی رکوع میں شامل ہو جائے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے. تو یہی بھی ہم بھی کہتے ہیں کہ دوسرے احادیث سے ثابت ہے کہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنا، قرآن سے ثابت ہے کہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنا. تو جو تعویل آپ کرتے ہو وہی تعویل تو ہم بھی کرتے. تو خود تعویل کریں گے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم تعویل کریں گے تو گمراہی ہے. یہ حدیث پر عمل نہیں کرنا ہے، یہ حدیث میں خواہ مخواہ کی تعویل نہیں کرنی. تو یہ گمراہی ہے، یہ واضح گمراہی ہے، یہ فساد ہے، فتنہ ہے امت میں. اسی طرح رفع الیدین کا مسئلہ ہے. تو رفع الیدین کے بارے میں صحیح حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا، رکوع میں بھی سجدے میں بھی. ایک صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں نہیں کیا، رکوع میں کیا. تیسری صحیح حدیث میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین نہیں کیا، رکوع میں بھی سجدے میں بھی. تو اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں، رکوع والے کو تو لیتے ہیں اور اس کو فرض قرار دیتے، اور اگر کوئی رفع الیدین رکوع میں نہ کرے کہتے نماز نہیں ہوتی. لیکن جس میں ہے کہ رکوع میں رفع الیدین نہیں کیا اس حدیث کا بھی انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ صحیح حدیث ہے. اور جس میں ہے کہ سجدے میں رفع الیدین کیا اس کا بھی انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی صحیح حدیث ہے. تو یہ انکار حدیث ہے یا نہیں؟ اسی طرح طلاق ثلاثہ کا مسئلہ ہے، 3 طلاق. تو کہتے ہیں صحیح مسلم میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ زمانے میں 3 طلاق ایک ہوتی تھی، عمر کے زمانے میں 3 ہوتی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تمام صحابہ، ائمہ تابعین، فقہاء، مجتہدین، ائمہ 4 سب کا اجماع اتفاق ہے کہ 3 ہوتی ہے. یہ کہتے ہیں نہیں 3 ایک ہوتی ہے. حالانکہ اس حدیث کا اپنا ایک مطلب ہے اور اس میں تعویل ہے جس میں یہ لوگ بھی تعویل کرتے ہیں، لیکن اس کی تفصیل کا ابھی موقع نہیں ہے. اسی طرح ائمہ 4 کو نہیں مانتے، کہتے ائمہ 4 نے جو ہے امت میں اختلاف پیدا کر دیا. حالانکہ ائمہ 4 کا جو اختلاف ہے وہ قرآن اور حدیث ہی پر مبنی ہے. جو اختلاف ائمہ 4 میں ہے وہی اختلاف تو قرآن اور حدیث اور صحابہ میں بھی موجود ہے. تو اگر ائمہ 4 نے اختلاف پیدا کیا، گمراہی پیدا کی اور 4 فرقے بنا دیے، تو یہ تو پھر قرآن نے بھی کیا، حدیث نے بھی کیا، صحابہ اور تابعین نے بھی کیا، تو پھر تو وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے. یہ ان کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے جس میں یہ خود بھی مبتلا ہے اور عام لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ ائمہ 4 جو ہے یہ تو دین میں نئی چیز ہے اور اس کو قرآن اور حدیث سے ثابت کرو. ابے جو آپ لوگ صحیح ستہ کو مانتے ہو، بخاری و مسلم کو مانتے ہو، تو یہ قرآن اور حدیث سے ثابت کر کے دکھاؤ. کہاں قرآن اور حدیث میں لکھا ہے کہ بخاری و مسلم کی حدیث پر عمل کرو اور باقی کتابوں کی حدیث پر عمل نہ کرو؟ بلکہ قرآن اور حدیث میں یہ دکھاؤ کہ صحیح حدیث پر عمل کرو، ضعیف پر نہ کرو، پھر بھی میں مان لوں گا. یہ بھی تو قرآن اور حدیث میں نہیں ہے. بلکہ اس سے بھی بڑھ کر میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن اور حدیث میں یہ دکھاؤ کہ اہل حدیث اپنے آپ کو کہو، میں مان لوں گا، میں اہل حدیث ہو جاؤں گا. قرآن اور حدیث میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہو. تو یہ بھی ان کی بہت بڑی گمراہی ہے اور غلو فی الدین ہے. یہ باتیں جو ہے یہ دین میں نہیں ہے اور نہ دین میں اس کی اجازت ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے رفع الملام عن الائمۃ الاعلام، کہ جو 4 اماموں نے جو فقہ مدون کیا ہے اور جو مسائل مستنبط کیے ہیں قرآن اور حدیث سے، تو یہ بالکل درست ہے، بالکل صحیح ہے. اور جو اس کو غلط کہتا ہے وہ گمراہ ہے، فتنہ پرور ہے. اس کو غلط کہنے والا وہ فتنہ اور فساد پھیلا رہا ہے، اس کو کوئی غلط نہیں کہہ سکتا. پوری امت کا اجماع ہے 4 ائمہ پر.